بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ دور ایسا دور ہے کہ پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے۔ پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اعمال والے راستے کو اختیار کر لیں۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ مجاز تھے، حضرت مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ۔ ڈیرہ غا جہان سے پیدل لاہور جایا کرتے تھے اپنے شیخ کے ملاقات کے لیے۔ حضرت کو جب پتہ چلا، حضرت نے فرمایا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، اس کو کیا کریں۔ سورۃ یاسین پڑھا کرے صبح، اور ہر مبین پر 3 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھا کرے۔ اور جب یہ آیت آئے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس سے پہلے یا حی یا قیوم یا غنی یا مغنی یا فتاح 25 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر اس آیت کو پڑھ کر سورت کو ختم کر لیں۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے عمل شروع کیا، الحمدللہ اللہ نے ایسے فتوحات عطا فرمائے۔ پھر تو گاڑیوں میں سفر ہوا کرتے تھے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ لوگ میرے مسخر ہو جائے، اللہ کے 4 نام پڑھا کریں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، چلتے پھرتے پڑھا کرے، ہر کام کے لیے مفید ہے، خصوصاً تسخیر کے لیے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بچی جوان ہو چکی ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا، اور میرے اوپر قرض ہے، اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کے 4 نام پڑھا کرو، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، حضرت فرماتے میں ایک دفعہ حج پہ گیا تھا، ایک آدمی آیا مجھ سے مصافحہ کیا، مجھے کہا آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا میں تو آپ کو نہیں جانتا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں، میرے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے تھے، میرے اوپر قرض تھا، آپ نے مجھے اللہ کے 4 نام بتائے تو کامیاب رشتے نصیب ہوئے میرے بچیوں کے لیے، اور جو ہے اللہ پاک نے میرے قرض کو ادا کر دیا، اور اب اتنا مال دیا کہ میں حج پہ آ چکا ہوں۔ انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ کے کچھ نام ہے پڑھا کر، یا حلیم یا عظیم یا رؤوف یا لطیف یا خبیر۔ جو ان اسماء کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ پاک گناہوں کی نفرت اس کے دل میں پیدا کرے گا۔ رشتہ نہیں آ رہا، یا لطیف یا ودود 1100 مرتبہ پڑھا کرے، انشاءاللہ من پسند رشتہ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کا مرجع بن جاؤں، لوگ میرے طرف متوجہ ہو جائے، تو جمعہ کی نماز کے بعد 71 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المعطی هو اللہ پڑھا کرے۔ اللہ پاک لوگوں کو اس کو لوگوں کا مرجع بنا دیں گے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ہیبت اور جلال نصیب ہو جائے، سبحان الملک القدوس 101 مرتبہ روزانہ پڑھا کرے، اللہ پاک اس کو ہیبت اور جلال نصیب فرمائیں گے۔ جو آدمی چاہتے ہیں کہ مجھے عزت مل جائے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع کثرت سے پڑھا کرے۔ ایک عورت تھی لاہور میں، کینسر کی بیماری لگ گئی، ڈاکٹروں نے ان کا علاج تشخیص کیا، انہوں نے کہا پاکستان میں آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، آپ امریکہ چلی جائے۔ انہوں نے اپنے ویزے پاسپورٹ کا بندوبست کیا، اور جب جانے کا وقت طے ہوا، اپنے شیخ سے رابطہ کیا کہ حضرت میں امریکہ جا رہی ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کینسر کی بیماری ہے۔ نے فرمایا تم امریکہ مت جاؤ، یہاں کو دعا بتاتا ہوں، اس کو پڑھا کریں۔ یہ دعا بتائی، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور چلتے پھرتے اس کو پڑھا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے ڈاکٹروں کو بلایا، ان کے ٹیسٹ ہو گئے، انہوں نے کہا ڈاکٹروں نے کہ آپ کے بدن میں کینسر کا نام و نشان نہیں ہے۔ جو آدمی یہ چند کلمات ہے اس کو پڑھے گا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، تو اللہ پاک اس کو فقر و فاقہ سے اس کی حفاظت فرمائیں گے،
قبر میں وحشت نہیں ہوگی، غنائے ظاہری و باطنی نصیب ہوگی، جنت کے دروازے پر دستک دے گا اور دخول جنت کا پروانہ اس کو ملے گا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک دفعہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہے، انہوں نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، فقر و فاقہ میں پریشان ہوں۔ حضور علیہ وسلم نے درود شریف بتایا کہ اس درود شریف کو پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد حب لنا اللہم من رزقک الحلال الطیب المبارک تسون به وجوہنا عن التعرض الى احد من خلقک واجعل لنا اللہم الیہ طریقا سہلا من غیر تعب ولا نصب ولا منة ولا تبعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اگر کوئی پریشانیوں میں انسان مبتلا ہو جائے، صلاۃ تنجینا پڑھا کریں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاہوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ 70 مرتبہ روز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک اس کے پڑھنے سے انسان کو دنیا آخرت کی سعادتیں نصیب فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صلاۃ ناریہ، اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ جو آدمی ایسے مشکلات میں گھرا ہوا ہو کہ چاروں طرف کوئی راستہ نہ ہو تو 4444 مرتبہ پڑھ لے، بہت مجرب ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے جس کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ اس کے رنج و غم کو دور فرمائیں گے اور اس کا ہر کام آسان ہوگا اور اس کی حالت اچھی ہو جائے گی اور اس کا رزق وسیع ہو جائے گا اور حسنات اور خیرات کے دروازے اس پر کھل جائیں گے اور شرور و حوادث کے دروازے اور فقر کے دروازے بند ہو جائیں گے اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت ہوگی اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ شیخ محمد تونسی نے فرمایا ہے جو روزانہ 11 مرتبہ اس کو پڑھے گا گویا کہ آسمان سے اس کی روزی اترے گی اور زمین سے اگے گی۔ محمد دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو اس کو 11 مرتبہ پڑھے گا اس کو مراتب عالیہ نصیب ہوگا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو 4444 مرتبہ پڑھے گا یہ اکثیر فی سبب تاثیر ہے۔ قضاء حاجت کے لیے روزانہ 101 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھنا بہت ہی مجرب ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر انسان چاہے کہ کوئی بیماری میرے اوپر غالب نہ ہو جائے اور کوئی دشمن جنات میرے اوپر مسلط نہ ہو تو یہ روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھا کرے، صلی اللہ سبحانہ و بحمدہ علی محمد عبدہ و رسولہ النبی الامی و آلہ و بارک وسلم کما هو اہلہ۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رائے گنج میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اعمال کو غالب کرو، اعمال ہی کے ذریعے سے خوشی نصیب ہوگی، سعادت نصیب ہوگی، برکت نصیب ہوگی، موجودہ دور کے پریشانیوں سے نجات نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چیرته